انسانی تاریخ میں ایک طرف ظالم اور عیاش حکمران گزرے ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض رحم دل اور صحیح حکمران بھی گزرے ہیں جن کا نام تاریخ میں تو موجود ہے لیکن ہر کوئی انہیں نہیں جانتا۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں منسا موسیٰ نامی ایک شخص گزرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کی دولت آج کے تقریباً 400 بلین ڈالرز کے برابر ہے۔ ناظرین، دراصل 13ویں صدی میں آج کے ویسٹرن افریقہ میں ایک مالی نامی امپائر قائم تھا اور منسا موسیٰ اس عظیم سلطنتوں کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو بے شمار ظاہر سے نوازا تھا۔ اس دور میں مالی امپائر میں زیادہ تر مسلمان آباد تھے، یہاں تک کہ آج بھی اس جگہ مالی نامی ایک ملک آباد ہے، لیکن آج اس ملک میں ہر طرف بھوک اور افلاس ہے۔ منسا موسیٰ تقریباً 1312 سے لے کر 1337 تک مالی کا بادشاہ رہا۔ اس کے دور حکومت میں مالی سلطنت اس وقت کے امیر ترین سلطنت بن گئی اور اس سلطنت میں بہت سارے صحرا اور افریقہ کے بڑے بڑے جنگلات اس میں شامل تھے، جیسا کہ آج کے دور میں موجودہ افریقی ممالک مثال کے طور پر مالی، سنگال، نائجیریا، چاڈ اور موریٹانیا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، مالی سلطنت کی بنیاد دراصل سنجاتا نامی شخص نے 1235 میں رکھی تھی اور منسا موسیٰ اس کے بھائی کا پوتا تھا۔ منسا موسیٰ اس سلطنت کا حکمران کیسے بنا، اس کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی بتائی جاتی ہے، جس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں مالی کا بادشاہ اٹلانٹک اوشن کے سفر کے لیے نکلا۔ جانے سے پہلے وہ موسیٰ کے پاس گیا اور ان کی غیر موجودگی میں بادشاہی ان کے سپرد کر دی، تاہم بدقسمتی سے وہ واپس نہ آیا اور منسا موسیٰ نے ان کی غیر موجودگی میں تخت سنبھالا اور مالی سلطنت کا تقریباً 9واں حکمران بن گیا، جبکہ بعض محررین بتاتے ہیں کہ منسا موسیٰ نے خود اس بادشاہ کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال اس دور میں مالی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مالی سلطنت کی دولت کی ایک بڑی وجہ یہاں پائے جانے والے سونا، نمک اور دیگر قیمتی ظاہر تھے، جن کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ تھی اور ان کی فروخت سے بہت فائدہ ہوا۔ منسا موسیٰ کے دور کی سب سے مشہور کہانی سفر حج ہے، جس کی وجہ سے منسا موسیٰ کو شہرت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ نے کئی سالوں سے حج کی تیاری شروع کر رکھی تھی اور اس کے حج کے سفر کے چرچے تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، یہاں تک کہ اس سفر کے لیے ارد گرد کے کئی علاقوں سے ہزاروں غلام خریدے گئے۔ دراصل منسا موسیٰ کے دور حکومت کا ابتدائی دور غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی میں لڑنے میں صرف ہو گیا، جس کی وجہ سے منسا موسیٰ کا بہت فائدہ ہوا اور مالی سلطنت مزید پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے ارد گرد کے ممالک میں منسا موسیٰ کی شہرت اور خوف پھیل گیا تھا۔ تقریباً 1324 میں وہ خود حج کے سفر پر روانہ ہوا اور مالی سلطنت کا عارضی کنٹرول اپنے بیٹے کو دے دیا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے سفر حج کے ساتھ کئی لوگ شامل تھے، جن کے ساتھ تقریباً 12,000 غلام بھی تھے اور ہر غلام کے پاس سونے کی ایک اینٹ تھی، جس کا وزن 4 پاؤنڈ یا تقریباً 2 کلو گرام تھا۔ دوسری طرف اس سفر حج میں وہ لوگ بھی اس کاروان کا حصہ تھے جن کی ذمہ داری سفری سامان کی حفاظت تھی۔ سامان میں سونے چاندی سے بھرے ہزاروں تھیلے شامل تھے، یہاں تک کہ بعض محررین لکھتے ہیں کہ اس قافلے میں 80 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر 130 کلو سونا لادا ہوا تھا۔ اس قافلے کے تمام لوگوں اور جانوروں کا کھانا پینا منسا موسیٰ کی ذمہ داری تھی۔ اس قافلے کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ قافلہ جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے، یہاں تک کہ منسا موسیٰ جن لوگوں کے پاس گزرتا تھا وہ انہیں سونے اور دیگر قیمتی تحائف دیتا تھا اور ہر جمعے کو ایک مسجد بنا لیتا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ قاہرہ میں رکا تو 3 دن تک احرام مصر کے پاس ٹھہرا۔ اس وقت مصر پر مملوک سلطان الناصر محمد کی حکومت تھی۔ منسا موسیٰ اس کے ساتھ ملا۔ اس کے بعد دونوں بادشاہوں کے درمیان تحفے کا تبادلہ ہوا۔ منسا موسیٰ نے قاہرہ میں 3 ماہ قیام کیا اور لوگوں میں اس قدر سونا تقسیم کیا کہ مصر میں سونے کی قیمت گر گئی، یہاں تک کہ بعض محررین لکھتے ہیں مصر سے جانے کے بعد بھی کئی سال تک لوگ منسا موسیٰ کی تعریفیں کرتے رہے۔ اس کے بعد منسا موسیٰ کی دولت اور بادشاہ کی دولت کی خبر اب پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ مصر سے روانہ ہونے کے بعد منسا موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پہنچا تو ان کے قافلے کے کچھ لوگ ترکی کے گروہ کے ساتھ لڑ پڑے، لیکن اس نے اپنی قوم کو فوراً حکم دیا کہ وہ اس تنازع کو ختم کرے، جس کی وجہ سے اس پاک سرزمین پر خون نہ بہایا جا سکا۔ سفر حج کے بعد منسا موسیٰ نے جب واپسی کا سفر کیا، واپسی کے سفر میں اس نے اپنا بہت سارا سامان ضائع کر دیا تھا۔ باہر کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور حج کا یہ سفر 1 سال سے زیادہ جاری رہا۔ واپسی پر منسا موسیٰ کی ملاقات اس وقت کے اندلس کے ایک شہر ابو اسحاق سے ہوئی، جس کے علم اور زبان سے منسا موسیٰ بہت متاثر ہوئے اور اس شہر کو اپنے ساتھ مالی لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے اختتام پر کئی شہر مالی سلطنت میں شامل ہو گئے اور بعض شہروں پر مالی سلطنت کی فوج قابض ہو گئی۔ اب منسا موسیٰ کی یہ عظیم سلطنت اس قدر پھیل چکی تھی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیدل سفر کرنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ دوسری طرف منسا موسیٰ کے دور میں دوسرے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ یوں تو افریقی ممالک میں منسا موسیٰ کی پہلے ہی سے شہرت تھی، لیکن اس کے سفر حج کی وجہ سے اس کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا۔ منسا موسیٰ نے اپنے دور حکومت میں یونیورسٹیز اور کئی مساجد بنائے جہاں دنیا بھر کے اسکالرز آتے تھے۔ دن بدن مالی سلطنت کی یہ ترقی دیکھ کر کئی ممالک کے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے
اس وقت تقریباً 400 شہر مالی سلطنت کا حصہ تھے، لیکن اتنی عظیم اور خوشحال سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ منصا موسیٰ کا انتقال 57 سال کی عمر میں ہوا اور یہ تقریباً 25 سال تک مالی سلطنت کے بادشاہ رہے۔ یہ اس سلطنت کا سنہری دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور آج بھی کئی ملک جو کبھی مالی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے آج زوال کا شکار ہیں، اور ان ملکوں میں بھوک افلاس ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔